بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جی ہم نے پچھلے بدھ کو غیر منصرف میں اسباب منع صرف میں سے آخری جو اسباب ہیں وزن فعل ہے، الف نون زائدہ تان ہے، ترکیب ہے اور جمع اور اجمع، یہ ہم نے پڑھے تھے۔ جی زرتاشا خان آپ بتائیے اجمع کس کو کہتے ہیں، اور یہ اجمع جو ہے کب یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے؟ جی استاد، کوئی ایسا لفظ جو کسی دوسری زبان کا ہو، عربی زبان کا نہ ہو، تو وہ اجمع ہوتا ہے۔ جیسے اس میں مثال ہوگی ابراہیم، لجامو وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے، اور اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں غیر منصرف ہونے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ جو کلمہ کسی دوسری زبان میں ہے وہ حقیقتاً یا حکماً جو ہے وہ علم ہو۔ جیسے اس میں ایک مثال ہے کالون کی۔ یہ جو ہے یہ اجمی زبان کا لفظ ہے، اور پھر جب یہ عربی میں منتقل ہوا تو عربی میں منتقل ہونے کے بعد یہ جو ہے علم کے طور پہ استعمال ہونے لگا۔ تو پھر یہ اب لفظ ایسا ہی ہے کہ یہ عجمی زبان میں جو ہے علم تھا یہ لفظ۔ ٹھیک ہے، اور اگر عجمی زبان میں کوئی جو لفظ ہے وہ علم نہ ہو، مگر عربی زبان میں منتقل ہونے کے بعد اور استعمال ہونے کے بعد اگر وہ علم بنا دیا جائے تو پھر وہ جو ہے وہ منصرف ہوگا۔ جیسے کہ اس میں مثال آتی ہے لجامو کی وغیرہ۔ اور اس میں ایک اور جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو حرف ہم استعمال کر رہے ہوں وہ 3 حروف سے زائد ہو۔ جیسے کہ اس میں مثال آ جائے گی ابراہیمو کی، اسماعیلو وغیرہ کی۔ اگر تو یہ 3 حرفی ہو تو پھر جو ہے مطلب اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو اس کا تیسرا حرف ہوگا اس کا متحرک ہونا جو ہے وہ ایک یہ کنڈیشن ہوگی تیسرا اس نہیں ہے، میں۔ یہ دوسرا ہے، اس کو آپ دوسرا کر لیں۔ جی، اس میں پھر جو ہے کہ جو حرف ہے وہ 3 الفاظ سے زیادہ ہونا چاہیے، جیسے ابراہیم وغیرہ۔ تو اس میں جو اس کا پھر تیسرا ورڈ ہوگا اس حرف کا جو ہے نا متحرک ہونا پھر شرط ہوتا ہے اس میں۔ اور اگر سوری اگر تیسرا حرف جو ہے ساکن ہو تو پھر یہ جو اسم ہوگا وہ پھر وہ منصرف ہوگا۔ اور جی اس میں سے کچھ ایکسیپشن ہے جس میں انبیاء کرام ہے، 6 نام ہیں کہ وہ جو نام ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں۔ جی، کون کون سے ہیں وہ؟ اس میں ہود اور نوح، محمد، صالح اور شعیب، لوط۔ چلے ٹھیک ہے، لوط۔ ماشاء اللہ۔ جی آگے امجد اقبال صاحب آپ بتائیے جمع۔ جی شیخ صاحب، یہ جمع منتحل جموع مقام ہوتا ہے۔ یہ ہاں بنیادی یعنی طور پہ جمع، جمع وہ غیر منصرف کا سبب بنے گی جو منتہل جمع ہوگی۔ جی، یہ منتحل جموع بنیادی طور پہ وہ جمع ہوتا ہے جس کو جمع تکسیر کہتے ہیں، مگر اس میں جو الف آتا ہے، الف تکسیر، اس کے بعد 2 حرف آنے چاہیے یا 3 حرف آنے چاہیے۔ اگر 3 حرف آ رہے ہیں تو اس کا جو درمیان والا ہے وہ ساکن ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا یہ کہ اس میں تائے مربوطہ، ہاں، اس کے یہ آخر میں جمع تائے منتحل مدورہ جموع نہ آئے۔ مدورانہ ہو، سوری، وہ جیسے ملائکہ کے اندر ہے، تائے مدورانہ ہو۔ جی ٹھیک۔ اور یہ کتنے سببوں کے کیا مقام ہوتی ہے جمع یہ منتہل دو جمع؟ دو 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 کے دو کے شیخ کیا صاحب، دو، مقام ہوتی ایک یہ ہے اور ایک وہ جو تانیث ہے، مقصورہ اور مقدودہ کے ذریعے، الف مقصورہ اور الف مقدودہ کے ذریعے، وہ بھی 2 اسباق کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ہے؟ چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی آگے ہمنا ضیاء آپ بتائیے ترکیب۔ ترکیب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ شیخ صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے؟ نہیں، ہمنا ضیاء سے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے اگر ہینڈ فری لگائی ہے نا تو وہ اتار دیں، کئی دفعہ ہینڈ فری خراب ہوتی ہے۔ چلیں جی، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ چلیں زرتاشا خان آپ ہی بتائیے الف نون زائدہ تان، اس سے کیا مراد ہے؟ جی استاد، الف نون زائدہ تان سے مراد یہ ہے کہ جو الف ہے اور نون ہے وہ کلمے کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں، اور ان کے جو غیر منصرف ہونے کی پھر کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ علم کے آخر میں ہونا چاہیے،
اور پھر ایسا ہے کہ اس میں اس کی جو صفت ہے اس کے آخر میں گول تا کے ساتھ ہو، اور وہ فعلانات ان کے وزن پر نہ ہو، اور یہی ہے بس۔ ایک تیسرا بھی تھا، اس اسم کے آخر میں، ایسے اسم کے مونس آخر نہ میں ہو، ہو جس کی مؤنث ہی نہ ہو۔ جی جی، جس کی مونس نہ ہو، چلیں ٹھیک ہے ماشاء جیسے اللہ۔ مثال جی ہوگی رحمان ہو۔ جی جی۔ جی رقیہ ظہیر، آپ بتائیے وزن فعل سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، وزن فعل سے کیا ویسے مراد ہے اور یہ کب غیر منصرف کا سبب بنتا ہے؟ کسی اسم کا اگر ایسے وزن پر ہوتا ہے جو صرف فعلوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو، جیسے کہ شمارہ گھوڑے کا نام ہے، دوئل 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 قبیلے کا نام ہے۔ اگر وہ اسم ایسے وزن پر آئے ہوں جو اسموں اور فعلوں میں مشترک ہو تو اس کے غیر منصرف ہوتے ہی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اضافت جو ہے اس کا غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے مرکب اسنادی جملہ ہوتا ہے، اور جملہ مبنی کے حکم میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ مطلب جیسے کہ ہے کہ تابتا اور تابتا شرح۔ تابت شرح، اس کی تو یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے تابت شرح کی، وزن فعل کی بات چل رہی ہے۔ وزن فعل کا سر میں نے ڈیفینیشن بتا تو دی ہے۔ ہم۔ چلیں ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے غیر منصرف کی تعریف پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس کا ہم نے حکم پڑھا، اور پھر اسباب منع صرف جو ہے ان کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ اب یہاں پر اس پوری بحث کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر منصرف جو ہے اس میں کبھی ایک سبب ہوتا ہے اور کبھی دو سبب ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی اسم جو غیر منصرف بن رہا ہے وہ دو سببوں کی وجہ سے یا کسی ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ دیکھیں خلاصہ کلام، غیر منصرف کی دو صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، جس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جائیں، اور جس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ صرف 3 سبب ایسے ہیں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے اسباب جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہی جمع ہو کر غیر منصرف کسی اسم کو بناتے ہیں، یعنی 2 ہوں گے تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ تو یہ جو 3 اسباب ہیں جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی ایک اسم کے اندر ان میں سے ایک ہی سبب پایا جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا تو جمع منتہی جموع ہے، جو ہم نے یہاں پر جمع کے اندر پڑھا ہے، جیسے مساجد ابابیل۔ اور دوسرا ہم نے تانیث میں پڑھا ہے کہ جب تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ آئے تو وہ بھی دو کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی تانیث الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو تو وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہی ایک سبب ہے، لہٰذا کسی بھی اسم کے اندر ان تینوں اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے تو وہ غیر منصرف بن جائے گا۔ اب آگے یہ ہے کہ وہ اسم جس میں غیر منصرف کے 2 سبب پائے جائیں ان میں سے ایک سبب یا تو علم ہوگا یا وصف ہوگا، یعنی وہ اسم جس میں 2 سبب پائے جائیں، اب اس اسم کے اندر یا تو علم ہوگا ایک یا پھر وصف ہوگا، یعنی علم اور وصف یہ 2 بنیادیں ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک لازمن ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی ایک لازمن ہوگا۔ اب ایک تو یہ ہو جائے گا
تو دوسرا جو ہے وہ پھر باقی اسباب میں سے کوئی سبب ان کے ساتھ ایک مل جائے گا۔ تو یہاں پر وہی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اسم علم ہے تو اس کے ساتھ دیگر اسباب میں سے کون سے اسباب آتے ہیں یا آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسم وصف ہے تو اس کے ساتھ دیگر اسباب میں سے کون کون سا سبب آ سکتا ہے، یہاں پر اسی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ترتیب یہ ہے کہ غیر منصرف کی دو صورتیں ہوں گی، اس میں ایک سبب ہوگا یا دو سبب ہوں گے۔ اگر اس میں دو سبب ہیں تو دونوں اسباب میں سے ایک تو علم ہوگا یا پھر وصف ہوگا، اور اگر علم ہے تو علم کے ساتھ ان اسباب میں سے دیگر اسباب میں سے کوئی ایک سبب اس کے ساتھ مل کر آ جائے گا، اور اگر وہ وصف ہے تو پھر وصف کے ساتھ بھی نیچے بیان کردہ اسباب میں سے کوئی سبب اس کے ساتھ آ جائے گا۔ یعنی کوئی بھی اسم جو ہے وہ یا تو علم ہوگا یا پھر وصف ہوگا، دیگر اسباب بعد میں آئیں گے، یہ بنیادیں ہیں دو، یعنی اسم یا علم ہوگا یا وصف ہوگا۔ اب آگے یہ ہے کہ علم کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل سے اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا، یعنی علم کے ساتھ یہ جو 6 اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے۔ ایک عدل ہے۔ اب عدل جو ہے جیسے عمارو، تو عمارو جو لفظ ہے یہ علم بھی ہے، تو اس میں دوسرا سبب جو ہے وہ عدل ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہو گیا علم اور عدل کی وجہ سے۔ یا پھر علم کے ساتھ تانیث بھی آ سکتی ہے، جیسے فاطمہ تو، اب فاطمہ جو ہے یہ علم بھی ہے اور تانیث بھی ہے اس میں۔ تیسرا سبب علم کے ساتھ اجمہ آ سکتا ہے، جیسے یعقوب، اب یعقوب علم بھی ہے اور یہ اجمہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھا سبب ہے ترکیب، جیسے بعل بکو، اب بعل بکو علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترکیب بھی ہے۔ پانچواں ہو سکتا ہے الف نون زائدہ تان اسم میں، جیسے عثمان، اب یہ عثمان جو ہے یہ علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الف نون زائدہ تان بھی اس میں سبب پایا جاتا ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ ہے وزن فعل، جیسے احمد، اب یہ احمد علم بھی ہے اور وزن فعل پر بھی ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی غیر منصرف اسم کا غیر منصرف ہونا، اس میں یا تو وہ علم ہوگا یا وصف ہوگا، اور اگر وہ علم ہے تو علم کے ساتھ یہ 6 اسباب جو ہیں یہ آئیں گے، عدل آ جائے گا، تانیث آ جائے گا، اجمہ آ جائے گا، ترکیب آ جائے گا، الف نون زائدہ تان آ جائے گا، وزن فعل آ جائے گا۔ دوسری چیز ہے وصف، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عدل اور یہ علم اور وصف یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، عدل اور وصف ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ متعین نام ہوتا ہے کسی کا، علم کسی کا متعین نام ہوتا ہے، جبکہ وصف جو ہے وہ کسی کا غیر متعین نام ہوتا ہے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو کوئی بھی اسم یا تو علم ہوگا یا وصف ہوگا، اگر وہ علم ہوگا تو اس کے ساتھ دیگر جو اسباب میں سے کوئی سبب آنا ہے وہ ان 6 میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، یعنی ایک تو اس کا علم ہونا بذات خود ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب ان 6 میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 اسباب کا پایا جانا ضروری ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں جن میں 2 اسباب ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے وصف، تو وصف کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل 3 اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو وصف کی تعریف جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھی کہ یہ کوئی غیر متعین چیز یا غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے، علم جو ہے وہ کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے اور وصف کسی غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا سبب آنا ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ نمبر 1 عدل، جیسے ثلاث مثلث، 3 3، اور مثلث کا معنی بھی 3 3 ہے۔ تو اب یہاں پر 3 3 جو ہے یہ کسی متعین شخص یا چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ غیر متعین چیز پر دلالت کر رہا ہے۔ تو وصف کے ساتھ عدل آ سکتا ہے یا الف نون زائدہ تان بھی آ سکتا ہے، جیسے سکران مدہوش، اور اس طرح وزن فعل بھی آ سکتا ہے، جیسے اسود احمر کالا اور سرخ۔
تو یہ سارے وصف ہیں. تین ہونا، کسی کا تین تین ہونا، یہ بھی ایک وصف ہے. سکران، مدہوش ہونا، یہ بھی ایک وصف ہے اس کا، مدہوش ہونا. اسود و احمر و کالا اور سرخ ہونا، یہ بھی ایک وصف ہے. تو وصف کے ساتھ یہ تین جو ہیں اسباب منع صرف آ سکتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وزن فعل یہ دونوں میں آتا ہے، اوپر بھی ہے، علم کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور وصف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. الف نون زائدہ تان علم کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، وصف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. عدل جو ہے وہ علم کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور وصف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. باقی جو ہے تانیث، اجمہ اور ترکیب، یہ تین ایسے اسباب ہیں جو وصف کے ساتھ نہیں آتے، یہ صرف علم کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک ترتیب ہے جو بطور خلاصہ انہوں نے یہاں بیان کی ہے. اس کے بعد وہ اسباب منع صرف ہیں جو اکیلے ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں. وہ اسباب منع صرف جو اکیلے ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور وہ مندرجہ ذیل تین ہیں. وہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ایک ایک کر کے، تو یہاں ترتیب سے انہوں نے بیان کر دیے ہیں. ایک ہے الف تانیث ممدودہ، یعنی الف ممدودہ جو تانیث کے لیے آئے، جیسے حمراء. دوسرا ہے الف تانیث مقصورہ، یعنی وہ الف تانیث جو کہ مقصورہ ہو، جیسے صغرا، کبرا. اور تیسرا تھا جمع منتہی الجموع، جیسے مساجد، مفاتیح یا مصابیح. تو یہ ٹوٹل تین اسباب ہیں جو اکیلے ہی، یعنی ان میں سے ہر ایک سبب جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہے. جب بھی کسی اسم کے اندر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی آ جائے تو دوسرے سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکیلا سبب ہی دو کے قائم مقام ہے. اور وہ اسم جس میں یہ سبب ہوگا وہ اسم جو ہے غیر منصرف قرار پائے گا، وہ اسم غیر منصرف قرار پائے گا. اب اس کے بعد پھر آگے انہوں نے غیر منصرف کے بارے میں تدریب اور مشق جو ہے وہ تیار کی ہے. سب سے پہلا کوشچن ہے اسم غیر منصرف کی تعریف مع مثال اور حکم بیان کریں. اسم غیر منصرف کی تعریف مع مثال اور حکم بیان کریں. تو یہ آپ لوگ ہی سوال حل کریں گے، ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاتے جائیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو حل کرتے جائیں گے. تو امجد اقبال صاحب آپ بتائیے، اسم غیر منصرف کی پہلے تعریف کریں، پھر اس کی مثال دے دیں اور حکم بیان کر دیں. بے شک وہ ساری چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، لیکن یہ مشق آپ نے ہی حل کرنی ہے. جی امجد اقبال صاحب موجود ہیں؟ اسم غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تو تنوین نہیں آتی اور دوسرا اس میں وہ کسرہ نہیں لیتا. یا آپ اس جو کا فتح حکم ہوتا بیان ہے کر دیں، پہلے اس کی تعریف کریں. جی، وہ اسم ہے کہ جس میں جو اس کے اسباب ہیں ان اسباب میں سے یا دو سبب پائے جائیں اکٹھے، جی یا وہ ایک سبب جو دو کا قائم مقام ہو ان میں سے ایک آئے، تو اس ٹھیک ہے. کو ہم غیر منصرف کہیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ دوسرا یہ جر نہیں لیتا، اور جو مجرور حالت میں فتح جو ہے وہ جر کی جگہ بھی آتا ہے. وہ اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں یا اس کو مضاف بنا دیں تو اس میں پھر یہ وہ آ سکتا ہے، جر آ سکتا ہے، ہاں مگر ایسا آ تنوین خود بھی سکتا ہے. نہیں آ ٹھیک ہے، سکتی. جی. چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس پہلا کوشچن تھا. آگے ہیں عتیقہ عبدالصبور، آپ بتائیے دوسرا سوال یہ ہے مندرجہ ذیل کی تعریف کریں اور مثال دیں. جی عتیقہ عبدالصبور موجود ہیں؟ حمنا ضیاء آپ بتائیے عدل. یہ چار چیزیں ہیں، عدل، وصف، اجماع اور ترکیب. آپ ان میں سے صرف عدل کی تعریف کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے. ہاں جی حمنا موجود ہے؟ مونا نعیم؟ جی سر. جی آپ کر دیں، حمنا تو نہیں اٹھا جی رہی. جی سر، عدل جو ہوتا ہے وہ کسی جی سر ایک منٹ پلیز. جی جی
سر عدل وہ ہوتا ہے کسی اسم کا جو ہے بغیر کسی صرفی قاعدے سے جو ہے اپنے ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف جو ہے اس کا پلٹ جانا. ٹھیک ہے. تو جو سیگے ہوتے ہیں نئے بننے والے سیگے جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وہ معدول، اور جسے سیگا بنتا ہے جسے پھرتا ہے اس کو معدول انہ کہتے ہیں. عدل کی دو اقسام ہوتی ہیں، عدل تحقیقی ہوتا ہے اور عدل تقدیری ہوتا ہے. جی تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے جو مطلب اس کا معدول جو ہوتا ہے اس پہ جب اس کے غیر منصرف ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، کسی مطلب وہ قاعدے سے بنا ہوتا ہے یا اس کی کوئی پیچھے جی ریزن ہوتی ہے. اور عدل تقدیری وہ ہوتا ہے جس میں اس کی معدول ہونے کے لیے کوئی اس کی مطلب اس میں علامت نہیں ہوتی، کوئی دلیل سوری دلیل نہیں ہوتی اس کی کوئی. صحیح ہے، تو صرف مان لیا جاتا ہے. جی جیسے سر. جی عمر، ان کی مثال بھی دے دیں، عمر جی زفر سر، جیسے عمر زفارو قزح. قزح قزح. ٹھیک ہے. جی. تو ان اور کی اصل جس کیا سر مانی جو گئی ہے؟ سر جیسے عمرو ہے وہ عامرو سے جو ہے معدول ہے، اور جیسے زفارو ہے وہ ظافرون سے ہے. آپ یہ نہ کہیں اور کہ یہ ظافر ان سے ہے یا عامر ان سے ہے، بلکہ کہیں کہ مان لیا گیا ہے. جی سر. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، آگے طوبہ تسنیم، آپ بتائیے وصف. ہاں جی، طوبہ موجود ہیں. عدل کے بعد وصف. جی زرتاشا خان آپ بتا دیں. جی استاد، بس وہ ہوتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرتا ہے، اور اس اسم کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کا جو سبب ہے وہ وصف ہی بنتا ہے، اور جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ جو ہے وہ اصل میں وصفی معنی کے لیے نہ وضع کیا گیا ہو تو وہ غیر منصرف کا سبب بھی نہیں بنے گا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ جو ہے اصل میں وضع تو وہ وصف کے لیے کیا گیا اور بعد میں وہ کسی چیز کے نام کے طور پر استعمال ہونے لگے. جیسے اس میں مثال اسود ہوا ہے، یہ سیاہ کے لیے تھا اور وصف کے لیے وضع کیا گیا، تو بعد میں یہ اسود جو ہے یہ کالے سام کو بھی کہا جانے لگا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وصف اور علم جو ہے نا یہ ایک قسم میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے یہ ذات معین کے لیے ہوتا ہے اور وصف جو ہے یہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں رقیہ ظہیر، آپ بتائیے عجمہ کس کو کہتے ہیں؟ رقیہ ظہیر. جی جی استاد. جی، یہ سوالات میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہی حل کرنے ہیں، تو آپ پہ عجمہ ہے. یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس میں عجمہ کی تعریف کر دیں آپ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے تو اتار دیں. جی عجمہ کی کون تعریف کرے گا؟ آپ میں سے کوئی کر دے. جی سر میں کروں. جی آپ سر کر دیجیے. جی عجمہ سر وہ اسم ہوتے ہیں جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے آئے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیمو ہے اس کی مثال. اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں اس کے جب اس کو ہم کہتے ہیں اس کی غیر منصرف ہونے کے لیے اس میں ہم نے 2 شرائط پڑھی تھی. ایک یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہے وہ جو عجمی جو زبان ہے مطلب عربی کے علاوہ جو دوسری لینگویج ہے اس میں وہ علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہو. اس جی کی مثال جیسے یعقوبو اور کالونو ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو جو اور دوسرا ایک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو عجمی زبان میں علم تو نہیں ہے لیکن اس کو دوسری زبان میں جو ہے ہم علم یوز کرتے ہیں تو وہ پھر جو اسم ہے وہ منصرف ہوگا. ہاں، یعنی اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جی عجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، اور جی دوسری شرط یہ تھی کہ وہ 3 حرف سے زائد ہو. زائد ہو. جی سر. وہ جو تفصیل ہے جیسے وہ تو پہلی شرط کے اندر ہی بیان کی گئی ہے. جی سر. جی اور اگر 3 حرفی ہو تو ایک منٹ. جی سر 3 حرفی کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 حرفی سے سر جب زائد ہوتا ہے اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی، جیسے ابراہیم اسماعیلو ہے، اور جب اس کی غیر جو ہم کہتے نہیں، ہیں نا غیر لکھا منصرف ہوا ہے کہ اگر 3 حرفی ہو تو اس کی بھی ایک شرط ہے کہ اس کا درمیان والا حرف جو ہے وہ والا حرف ساکن ہو، متحرک ہو، متحرک سوری ساکن متحرک ہو، ساکن ہوگا تو وہ منصرف ہوں گے. منصرف ہوگا. صحیح. جیسے اس کی مثال نوح تھی اور اس میں 6 انبیاء کے نام بھی ہیں جو کہ جی منصرف ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو تیسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ ہے ترکیب، یعنی 2 کلموں کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے مرکب کر کے علم بنا دینا. یعنی 2 کلموں کا بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے مرکب ہو کر
کسی چیز کا علم بن جانا، بشرط اس میں بھی شرط ہے کہ اس کا دوسرا لفظ جو ہے وہ وہی ہی نہ ہو، جیسے سیبا وہی ہی یا خالہ وہی ہی، جیسے بال بکو حضر موتو، تو یہ دو کلمے ہیں، بال ایک الگ کلمہ تھا اور بک الگ کلمہ تھا، اس طرح حضرہ ایک الگ کلمہ تھا اور موت ایک الگ کلمہ تھا، تو ان دونوں کو ملا کر ایک ہی کلمہ بنا لیا گیا اور ایک ہی علم بنا دیا گیا۔ بال بکو بھی ایک شہر کا جو ہے وہ نام پڑ گیا، اور اس طرح حضرہ موت یہ بھی ایک شہر کا نام پڑ گیا۔ تو تیسرا کوشچن ہمارے پاس موجود ہے، عدل کے اوزان مع مثال بیان کریں، یعنی جو عدل ہم نے پڑھا ہے اس کے اوزان مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ جی کون بیان کرے گا عدل کے اوزان؟ جی جی استاد میں کروں؟ عزیز عطاشہ آپ بیان کیجیے، امجد صاحب آپ کو اگلا سوال دے دیں گے۔ جی استاد، اعلام میں پائے جانے والے عدل کے دو وزن ہیں، اور صفات میں پائے جانے والے بھی عدل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بھی دو وزن ہیں۔ ایک ہے فوالو، یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، جیسے اس میں آ جائے گا اور مثال ہوگی عمارو، اور جو دوسرا وزن ہے وہ فعالی ہوگا اور یہ مؤنث کے لیے ہے، اور یہ اسما جو ہیں فاعلتن سے مدول ہیں، اور پھر جو اگلا وزن ہے وہ فعال ہوگا، جیسے اس میں مثال ہوگی سلاس سوربا، اور پھر جو ایک اور وزن ہے وہ ہوگا مفعلو، اور اس کی مثال ہوگی مسنا موہادو وغیرہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی اس سے آگے کوشچن یہ ہے کہ تانیث کے غیر منصرف ہونے کی صورتیں اور شرائط بیان کریں۔ جی امجد اقبال صاحب، تانیث کے غیر منصرف ہونے کی شرطیں، صورتیں اور شرطیں بیان کریں۔ جی شیخ صاحب، اس کی دو شرائط ہیں۔ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ تانیث لفظاً ہو، یعنی اس کی تین علامتیں ہیں، جس میں ایک آخر میں تائے مربوطہ آتا ہو، اور دوسرا الف مکسورہ تانیث ہو، الف یہ کہ ان کا علم ہونا بھی لازمی ہے، اور ان میں علمیت ہونی چاہیے۔ تو یعنی یہ کس صورتیں کی تو اس کی یہ ہے نا کہ اس میں تانیث لفظاً موجود ہو یا پھر لفظاً نہ ہو، یہ دو صورتیں تھیں۔ جی جو پہلی والی ہے اس میں نے وہ تین اس کی وہ علامات ہاں بتائیں۔ علامات تین ہو گئی، اور پھر تانیث کے سبب بننے کی کیا شرط ہے؟ علمیت کا، جی علمیت اس عالمیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے عائشہ تو دوسری صورت ہے جی فاطمہ، عائشہ، جی طلحہ۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری جو لفظاً نہ ہو، پھر اس جی کی آگے پانچ اس کی میرے خیال پانچ شرائط ہیں، کہ جس میں ایک تین حرفی عربی ہو اور اس کا وسط ساکن ہو، وہ غیر منقول ہو، تین حرفی عربی ہو اور اس کا مگر وہ مذکر سے منقول ہو، پھر تین حرفی اجمی ہو اور وہ سارے متحرک ہوں۔ اگلی دو ذہن میں نہیں ہے شیخ صاحب۔ چلیں بہرحال وہ پانچ صورتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی ہے وہ منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ باقی چاروں جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتی ہیں۔ جی اس کے بعد آگے ہے کوشچن نمبر 5، اجمع جمع الف نون زیادہ تان اور وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کیا شرائط ہے؟ یعنی اجمع جو ہے یہ بھی مطلق طور پر غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، اس طرح جمع بھی مطلق طور پر نہیں بنتا، الف نون زائدہ تان بھی مطلق طور پر نہیں بنتا، اور وزن فعل بھی مطلق طور پر نہیں بنتا۔ ان سب کے اندر شاید ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجمع کے لیے کیا ہے، جمع کے لیے کیا ہے، الف نون زائدہ تان کے لیے کیا ہے، اور وزن فعل کے لیے کیا ہے۔ تو اجمع جو ہے، اجمع کی شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں حقیقتاً یا حکماً علم ہو، یہ اس کی پہلی شرط تھی۔ دو شرطیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں حکماً یا حقیقتاً علم ہو،
جیسے یعقوب یہ حقیقتاً علم ہے اور قالون یہ حکماً علم ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ 3 حرف سے زائد ہو، جیسے اسماعیل، ابراہیم۔ اگر 3 حرفی ہو تو درمیان والا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا چاہیے، جیسے شاتارو۔ اور اگر درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، جیسے نوح، تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ وہ منصرف ہوگا۔ تو یہ تو ہے اجماع کی شرائط۔ اس کے بعد ہے جمع۔ تو جمع کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی جمع کا صیغہ ہو، اور پھر اس کے آخر میں تائے مدورہ نہ ہو۔ جمع منتہی جمع کا صیغہ ہو اور اس کے آخر میں تائے مدورہ نہ ہو، جیسے مسجد سے مساجد، اور اسی طرح مفاتیح یا ابابیل۔ اگر اس کے آخر میں تائے مدورہ آ جائے تو پھر وہ منصرف ہو جائے گا، جیسے ملائکتن، فرازنتن۔ تو یہ ملائکتن جو ہے اس کے آخر میں تائے مدورہ آ گئی ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے الف نون زائدہ تان۔ تو الف نون زائدہ تان جو ہے اس کے غیر منصرف ہونے کی پھر آگے شرائط ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اگر علم کے آخر میں ہے تو ہاں، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، علم کے آخر میں ہو، جیسے عثمان، نعمان۔ اب اس میں لفظ سعدان جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ گھاس کی ایک قسم ہے۔ دوسری اس میں یہ تھی کہ ایسی صفت کے آخر میں ہوں جن کی مؤنث عموماً تا کے ساتھ، یعنی فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو، جیسے سقران، تو اس کی مؤنث تو آتی ہے سقرا، لیکن اگر اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آ جائے جیسے ندمانۃ، تو پھر یہ ندمان جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مؤنث ہی نہ ہو۔ تو یہ الف نون زائدہ تان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرائط ہے۔ اور چوتھی چیز یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وزن فعل۔ تو وزن فعل بھی مطلق طور پر غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے بھی شرط ہے، اور وہ شرط کے یہ ہے کہ وہ فعلوں کے ایسے وزن پر آ جائے کہ وہ وزن صرف فعلوں کے ساتھ خاص ہو، جیسے شم مرد و علم۔ اور اگر وہ ایسے وزن پر آ جائے جو فعلوں اور اسموں دونوں کے درمیان مشترک ہو، تو پھر اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین آ جائیں، الف تا یا نون میں سے کوئی حرف آ جائے، اور اس کے آخر میں تا نہ ہو، جیسے احمد، تغلب، یشکر۔ لیکن اگر اس کے آخر میں تا آ جائے یا اس کے شروع میں حروف عطین نہ ہوں تو پھر وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو یہ کوشچن نمبر 5 تھا۔ اس کے بعد آگے ہے کوشچن نمبر 6۔ من درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا کوشچن ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہاں پر جو مواقع، لفظ مواقع ہے، یہ صیغہ منتہی الجموع ہے، پھر اس پر کسرہ کیوں آیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یعنی صیغہ منتہی الجموع جو ہوتا ہے وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اور وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تو یہاں پہ کسرہ کیوں آ گیا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے یہاں پہ کسرہ کیوں آیا ہے؟ جی سر، یہ اس کی اضافت ہے نجوم کی طرف۔ جی، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب کسی غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے تو جری حالت میں اس پہ کسرہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں مواقع یہ مضاف ہے اور النجوم یہ مضاف الیہ ہے، لہذا مواقع النجوم کی بجائے بے مواقع النجوم، بے مواقع النجوم۔ تو اضافت کی وجہ سے اس پر کسرہ آ گیا ہے، اضافت کی وجہ سے جمع منتہی الجموع اور غیر منصرف پر کسرہ آ گیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسباب منع صرف میں سے کون کون سے اسباب المیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں؟
تو میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی اسم یا عالم ہوگا یا وصف ہوگا، اگر وہ عالم ہے تو اس کے ساتھ 6 دیگر اسباب جمع ہو سکتے تھے: عدل، تانیث، عجمہ، ترکیب، الف نون زیادہ تان اور وزن فعل۔ یہ ابھی ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھا ہے۔ علم کے ساتھ دوسرا سبب مندرجہ ذیل 6 اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے سوال یہ ہے، یا عمل منصرف کیوں ہے؟ یا عمل، حالانکہ یہ یا عمل جو ہے یہ یا فعلو کے وزن پر، فعل کے وزن پر ہے، اور یہ علم بھی ہے، تو پھر یہ منصرف کیوں ہو گیا؟ تو سر وزن اس کی فعل کے واحد اندر میں ہم جی 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 چلے جی بتا سر، دیں آپ۔ جی سر ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کی واحد جو ہے وہ اس کے آخر میں تا نہیں آنا چاہیے، تو اس کی واحد ہم نے پڑھی تھی کہ یا مالا تو ہے۔ جی جی، تو وزن فعل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے آخر میں تا نہیں آنی چاہیے، تو یہ جو یا معلوم ہے اس کی مؤنث آتی ہے یا عمالتن، تو یعنی کہ بے شک مؤنث نے تا قبول کر لی تو یہ اسم جو ہے غیر منصرف قرار نہیں پائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے مندرجہ ذیل اسماء اور آیات میں سے اسم غیر منصرف کی نشاندہی کریں اور ان کے غیر منصرف ہونے کے اسباب بھی بیان کریں۔ تو یہ انہوں نے 10 اسماء بیان کی ہیں، اس کے بعد پھر آگے مختلف آیات ہیں، تو ان کا آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے غیر منصرف کون ہے اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ جی سب سے پہلے ہے سعاد، سعاد یہ اسم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، لیکن یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک تو یہ سر علم ہے، جی جی بتا دیں، جی آپ سر، بتا دیں۔ سر یہ علم ہے اور اس میں یہ جو یہ جمع ہے وہ جمع نہیں، عدل۔ اس میں، لیکن سر اس میں علم میں تو جمع نہیں آئے گا نا؟ ہاں جی ہاں جی، اس میں دوسرا بس دوسرا سبب جو ہے وہ عدل ہے۔ جی سر۔ ہاں، عدل کے جو 2 اوزان صفات والے ہیں نا، عدد والے ہیں نا، جیسے احاد، ثناء، ثلاث، رباع، تو یہ اسی وزن پر ہے سعاد۔ تو ہم 7 نمبر کوشچن جو ہے اس کو حل کر رہے تھے۔ دوسرا نام ہے یہاں پہ برامیکتن۔ اب یہ برامیکتن جو ہے اس کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہے، تو بتائیں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اور اس کے منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سر جی یہ منصرف ہے، اور یہ جمع جو ہم نے پڑھا تھا منتہل جمع اس میں سے ہے، اور اس کی جو ایکسیپشن ہم نے بات کی تھی کہ اس کے آخر میں گولتا ہوگا تو وہ منصرف ہوگا، تو اس لیے یہ ایسے جو ہے منصرف ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا آ گئی ہے، تو جی گول تا آخر میں نہیں آنی چاہیے، ہے جمع منتہل جمع، غیر منصرف ہی بننا تھا۔ اگر صرف برامک ہوتا تو یہ غیر منصرف تھا، تو گول تا کی وجہ سے یہ منصرف ہو گیا۔ چلے جی، تیسرا اسم ہے ہمارے پاس زحل۔ تو آج ہم کوشچن نمبر 6 تک ہی رکھتے ہیں، چونکہ اس میں کوشچن زیادہ ہیں اور مشق ذرا بڑی ہے، تو کوشچن نمبر 7 اور کوشچن نمبر 8 اور کوشچن نمبر 9، یہ 3 سوال جو ہیں یہ آپ لوگوں نے کل اچھی طرح سے حل کر کے لانے ہیں، اور کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے سنوں گا، اور کل ہم پہلے یہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔